تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کی نسبت پر تھوڑی دیر جمع ہو کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، سارے کلاموں میں اس کی فضیلت ہے۔ جو اسے سینے سے لگاتا ہے، یاد بھی کرتا ہو، عمل بھی کرتا ہو، اسے اپنا رہبر سمجھ کر زندگی گزارتا بھی ہو، اللہ اسے دنیا میں بھی اعزاز عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو قوم قرآن کو سینے سے لگا کر زندگی گزارتی ہے اللہ ان کو عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے تو ایک بات ذہن میں آئی تو یہ بات سمجھا دوں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، جب بھی جس دور میں بھی جنہوں نے بھی اللہ کے کلام کو سینے سے لگایا اللہ نے انہیں کیسے عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچایا، اور جنہوں نے اللہ کے کلام کو پس پشت ڈال دیا کیسے اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ ابتدائی دور تھا مکے کا، تو ایک مدینے کا یہودی ملک شام جاتا تھا، وہاں سے بہت سارا سامان تجارت خریدتا، وہ مدینے کے بازار میں لا کر بیچتا تھا۔ ایک بار بہت سارا مال، بہت سارا سامان وہ ملک شام کے بازار میں خریدتا رہا، تو وہاں پر بہت سارے غلام بھی بیچ رہے تھے۔ جب تک اللہ کا دین دنیا میں نہیں آیا، اللہ کے محبوب دنیا میں نہیں آئے، انسانوں کی قیمت بھی کوئی نہیں تھی۔ جیسا سامان ہوتا تھا ویسا انسان ہوتے تھے۔ اللہ کے محبوب دنیا میں آئے، اللہ کا دین آیا، بے قیمت جو چیزیں تھے وہ قیمتی بن گئے۔ تو اس تاجر نے ایک غلام کو دیکھا جو بہت ہی کمزور تھا، کالا کلوٹا تھا، کوئی حسن و جمال نہیں، کوئی صحت نہیں، لیکن بہت کم دام میں وہ فروخت ہو رہا تھا۔ تو اس یہودی نے سوچا کہ بھائی اس کو خرید لوں تاکہ تھوڑا نفع مجھے مل جائے، قیمت بھی بہت کم ہے۔ تو اس یہودی نے سامان کے ساتھ اس غلام کو بھی خرید لیا۔ اب وہ مدینہ آیا، مدینے میں بازار لگایا، سارا سامان اس کا فروخت ہو گیا، لیکن لوگ آتے اس غلام کو دیکھتے، کوئی اسے خریدنے تیار نہیں، کالا کلوٹا ہے، کمزور ہے، پیٹ کمر سے لگا ہوا ہے، یہاں تک کہ سارا سامان ختم ہو گیا لیکن اس غلام کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اب اس یہودی کو بڑا غصہ آیا، بھائی میں تو اسے نفع کے لیے خریدا تھا، یہ تو میرے لیے بوجھ بن گیا۔ تو ایک دن کھڑا رہا، 2 دن کھڑا رہا، آخر اس یہودی کو بڑا غصہ آیا تو اس نے غلام سے کہا بھائی میں تو تجھے خرید کے مصیبت مول لیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا دل پہ گزرتا ہوگا، نہ کہیں بھاگ سکتا ہے نہ کہیں چھپ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس یہودی نے کہا بھائی روزانہ تو صبح اتنے وقت یہاں آ کے چوراہے پہ کھڑے ہو جانا، شام تک کھڑے رہنا، اگر کوئی تجھے خریدنے آ جائے تو مجھے بلا لینا، میں تیرے پیچھے وقت ضائع نہیں کرتا۔ اب وہ بیچارہ ضعیف کمزور آ کر عرب کی گرمی جو حضرت گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ آ کر دھوپ میں کھڑا رہتا، نہ کوئی اسے پانی پینے کے لیے پوچھتا، نہ کوئی اسے کھانے کے لیے پوچھتا، نہ کوئی اسے اپنے پاس بٹھانا اچھا سمجھتا، نہ اس کے پاس کوئی کھڑے ہونا سمجھتا، اکیلا کھڑے ہوتا۔
زمین آسمان بھی آنکھوں میں آنسو بہائے ہوں گے اس کی حالت کمزوری کو دیکھ کر۔ روزانہ آ کر کھڑا تھا، شام کو جاتا، اپنے آقا سے، اپنے مالک سے کہتا مجھے کسی نے نہیں خریدا، تو وہ گالیاں دیتا۔ تو دن گزرتے چلے گئے۔ ایک دن وہ غلام بدستور اپنی جگہ پر آ کر کھڑا، تو اسی کے سامنے ایک گھر تھا۔ اس گھر میں ایک نوجوان بچی، بڑی حسن و جمال، بڑی حسن و سیرت، بڑے اخلاق و کردار والی سبیتا نامی ایک عورت تھی۔ وہ دیکھتی رہی، اس کے دل کے اندر ایک بے قراری کا طوفان اٹھا، یہ بھی تو انسان ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے، مجھے نفع ہو یا نہ ہو، فائدہ ہو یا نہ ہو، مجھے اسے خریدنا ہے۔ اب یہ عورت، یہ نوجوان جوان العمر لڑکی اس غلام کے پاس گئی کہ بھائی میں تجھے خریدنا چاہتی ہوں، مجھے تیری حالت دیکھی نہیں جاتی۔ تو وہ غلام خوشی کے مارے آقا کے پاس دوڑ لگائے، کہا جلد آ جائے، کوئی مجھے خریدنے آئے تھے۔ تو یہودی آیا، اس نے کہا، جیسے ہی وہ آیا تو اس لڑکی نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا میں جتنے میں لایا ہوں اگر اتنے میں بھی تم خرید لو تو یہ تمہارا احسان ہے، میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے خریدا، اپنے گھر لے کر گئی، اسے کھلایا پلایا، کہا کہ تو اپنی صحت کا خیال کرنا، میں تجھے اپنی خدمت کے لیے نہیں خریدی، مجھے تیری حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، اس لیے میں نے تجھے خریدا ہے۔ تو اب یہ سبیتا نامی جو عورت کی ہمدردی کا یہ جو واقعہ ہے وہ سارے شہر میں مشہور ہو گیا۔ تو ایک دن مکے سے ایک یہودی، غالباً عبداللہ بن سلام، جو آگے چل کر اسلام قبول کیے، وہ مدینہ آئے ہوئے تھے کسی کام سے۔ انہوں نے اس لڑکی کی بڑی شہرت سنی، اس کے اخلاق کی بہت ساری باتیں سنی، تو انہوں نے اپنا نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ یہاں تک کہ ان کے گھر والوں نے پسند بھی کیا، قبول بھی کیا، اور رشتہ طے ہو گیا، یہاں تک کہ نکاح کی کارروائی بھی ہو گئی۔ جب نکاح کے بعد وہ سبیتا نامی عورت اب تو سسرال جانا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ جب یہ جانے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ تیار ہوئی تو غلام کونے میں کھڑے ہوئے رو رہا تھا کہ میرا کیا ہوگا۔ تو اس نوجوان عورت نے کہا تو جانتا ہے کہ میرا نکاح ہوا ہے اور مجھے جانا بھی ہے۔ تو ان دونوں کی باتیں وہ شوہر سن رہا تھا، تو دل میں اسے بھی رحم آیا، تو اس نے کہا اس غلام کو بھی ساتھ میں لے لیں کہ ہم اسے مکے میں رکھ لیں گے۔ اب یہ غلام ملک شام سے مدینہ آیا، مدینے سے مکہ چلا گیا۔ اب مکے میں وہ زندگی گزار رہا تھا، تو وہ عبداللہ بن سلام جو تھے وہ تجارت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دوست تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ایک دن آئے تو عبداللہ بن سلام نے دیکھا کہ اپنے دوست کا چہرہ کچھ بدلا نظر آ رہا ہے، کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بھائی اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، میں نے اللہ کا دین، اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، میں نے ایمان قبول کیا ہے۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت اور ایسا تعلق تھا، تو عبداللہ بن سلام نے کہا میرا دوست کسی چیز کو پسند کرے اور میں اسے پسند نہ کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر عبداللہ بن سلام کو لے کر اللہ کے محبوب کی خدمت میں پہنچے۔ تو عبداللہ بن سلام نے بھی اللہ کے محبوب کے ہاتھ پر ایمان لے آئے۔ گھر آئے تو بیوی کے سامنے تذکرہ کیا، تو سبیتا نامی جو عورت تھی، ان کی جو اہلیہ تھی، اس نے بھی ایمان قبول کر لیا۔ تو غلام کھڑا تھا، غلام نے کہا کہ جو آقا کا دین ہے وہ غلام کا دین ہے، غلام کا اپنا کیا ہوتا ہے؟ کھڑے کھڑے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب دیکھیں قسمت، دیکھیں کہ ملک شام سے آیا، مدینے سے مکہ آیا، یہاں تک کہ اللہ نے اسلام جیسی عظیم نعمت اسے عطا فرمائی۔
ایک دن اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام عورتوں میں مستورات میں بیان کر رہے تھے، تو بیان میں یہ بات بتائی، جو اللہ کے لیے غلام کو آزاد کرے گا تو اللہ اسے یہ دے گا، یہ دے گا۔ تو حضرت ثبیتہ نے دل میں یہ عزم کر لیا، میں اپنے غلام کو اللہ کے لیے آزاد کروں گی۔ گھر آئی، غلام سے کہا، میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتی ہوں، تو جہاں چاہے امن سے رہے۔ تو غلام رونے لگا کہ میری باپ کی جگہ میں بھی تم ہو، میری ماں کی جگہ میں بھی تم ہو، میرا سب کچھ تم ہو، میں کہاں جاؤں؟ نہ میرے لیے کوئی گھر ہے نہ دار ہے۔ تو حضرت ثبیتہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ بھائی کیوں تو اللہ کے محبوب کی صحبت میں نہ چلے جائے، اللہ کے محبوب کی صحبت میں چلے جا، ان کی خدمت میں لگ جا، وہ جو حکم کرے اس کی اطاعت کر۔ تو یہ غلام اصحاب صفہ کی وہ عظیم جماعت جس میں حضرت ابو ہریرہ جیسا بندہ ہو، وہ اہل جماعت میں جا کر شامل ہو، اور قرآن کی آیت جیسے نازل ہوتی یہ اصحاب صفہ پہل کرتے سیکھتے، یہاں تک کہ اللہ نے اس غلام کے دل پر قرآن کو ایسے اتارا، ایسے جمایا، اور قرآن اتنے بہترین انداز میں وہ غلام پڑھتا تھا کہ ایک وقت مدینے میں وہ بھی آیا کہ مسجد نبوی میں وہ غلام نبی کے مصلی پر نماز پڑھا رہا ہے، اور مقتدی میں عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، جسے کوئی اپنے پاس کھڑانا پسند نہیں کرتا تھا، اللہ نے کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اور بہت ہی کم عمر میں وفات ہوئی۔ جب دور فاروقی آیا تو حضرت عمر کو نیزہ مارا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا کہ اب زندگی کی کوئی امید باقی نہیں ہے۔ تو انہوں نے بڑے بڑے صحابہ کرام کو بلا کے مشورہ کیا، بھائی میں یہ 6 آدمی پیش کرتا ہوں، میرے بعد ان 6 میں جن کو چاہے آپ مسلمانوں کا امیر بنا لے، خلیفہ بنا لے۔ علماء نے لکھا، یہ بات بتاتے وقت حضرت عمر نے کہا، آج اگر وہ ملک شام کا غلام آج زندہ رہتا تو خطاب کے بیٹے عمر کو کسی اور کا انتخاب کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑتی، 22 لاکھ مربع میل کا اسے میں بادشاہ بنا کے چلا جاتا۔ تو اللہ کا قرآن اگر ہم سینے سے لگائیں گے، اسے اپنا رہبر بنائیں گے، اللہ ایسی عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے۔ تو یہ قرآن سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ ہم نے تو اسے اللہ معاف فرمائے اتنے اوپر طاق میں رکھ دیا کہ ہمارا وہاں زندگی بھر ہاتھ بھی نہیں جاتا۔ ہم نے تو یہ مردوں کے لیے رکھا ہوا ہے، حالانکہ قرآن تو زندوں کے لیے اتارا گیا تاکہ زندگی بنے، زندگی سنورے۔ اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو